السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج ہم آپ کو حضرت حافظ محمد لطافت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مختصر تعارف کرائیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے کرم چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ روایت ہے کہ آپ دیوبند کے عثمانیوں کے معزز مالدار گھرانے کے چشم و چراغ ہیں۔ آپ نے دینی و رسمی علوم حاصل کیے، مگر دل میں یاد الہی کا ذوق و شوق بچپن سے ہی تھا۔ نماز روزہ عبادات میں لگے رہتے تھے۔ راتوں کو مسجد میں اللہ کو یاد کرتے تو خوب رویا کرتے۔ گھر کے دیندار ماحول نے آپ کے ذوق و شوق میں اور بھی اضافہ کیا۔ آپ کا نکاح آپ کے چچا کی صاحبزادی سے کیا گیا، جن سے ایک بیٹے پیدا ہوئے جن کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا۔ پھر کچھ دنوں بعد آپ کی رفیقہ حیات نے بھی رحلت فرما لی۔ بس اب آپ یاد الہی میں یکسو ہو گئے۔ اب دن رات چھتا کی مسجد میں گزرنے لگے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ آپ دیوبند سے غائب ہو گئے اور 12 سال مسلسل کچری بند پہاڑ میں حضرت شیخ مولانا محمد یعقوب بدخشانی ابدال ہند نے آپ کی تربیت فرمائی اور آپ نے وہاں پہاڑ میں رہ کر ریاضت فرمائی۔ 12 سال گزرنے کے بعد رڑکی کے قریب سکروڈا میں حضرت شیخ رکن الدین شاہ پنجم کی خانقاہ میں ایسے حلیے کے ساتھ آپ کو دیکھا گیا کہ ناخن اور بال حد سے زیادہ بڑھے ہوئے، چہرے پر ہیبت و وحشت اور جلال کے آثار نمایاں تھے، جس سے پہچاننا بھی مشکل تھا۔ لیکن کسی پرانے شناسا نے بمشکل تمام شناخت کر کے دیوبند میں اطلاع دی۔ چنانچہ عزیز و اقارب کے لیے جو بہت تلاش کے بعد مایوس ہو کر ان کا مرنا منا چکے تھے، یہ خبر پا کر بہت خوش ہوئے اور وہ بااصرار آپ کو دیوبند واپس لے آئے۔ لیکن کثرت کے جھمیلوں سے آپ گھبرا گئے اور وہاں سے ترک وطن کر کے سہارنپور کے خان عالم پورہ کی شاہی مسجد میں کچھ دنوں قیام فرمایا اور وہاں سے کچھ دنوں بعد موضع شیخ پورہ قدیم کو اپنا وطن ثانی بنا لیا اور وہاں اپنی خانقاہ بنائی۔ آپ نے سلوک و معرفت میں حضرت شاہ نظام پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ سے، سلسلہ چشتیہ صابریہ میں اور حضرت مولانا محمد یعقوب بدخشانی ابدال ہند سے سلسلہ قادریہ میں اور حضرت سید حسن صاحب شیخ پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سلسلہ نقشبندیہ قادریہ مجددیہ میں نسبت حاصل کی اور ان بزرگوں نے آپ کی باطنی تربیت فرمائی۔ اپنی خانقاہ میں آپ نے فیوز و برکات کے دریا بہا دیے۔ آپ بارعب اور پرعظمت شخصیت کے مالک تھے، سر پر زلف دراز رکھتے تھے۔ آپ عبادت گزار، متقی، پرہیزگار تھے، صاحب کشف و کرامات تھے اور آپ سماع کے عاشق تھے۔ ہزاروں لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور اپنے دلوں کی مراد پاتے تھے۔
آپ نے سلسلہ صابریہ کو بڑا عروج بخشا۔ آپ صاحب تصانیف تھے۔ آپ کی تصانیف میں اصطلاحات صوفیہ، الہام مطلق، میرات شریف، مثنوی، اسرار رحمت، نغمات عشق، دیوان حافظ فارسی اور دیوان حافظ ہندی ہیں، جن میں چند تصانیف چھپ چکی ہیں۔ آپ شاعری کرتے تھے اور حافظ تخلص فرماتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ کا کشف الاسرار کے نام سے فارسی زبان میں ایک طویل مکتوب ہے، جس کا اردو ترجمہ شائع ہو چکا ہے۔ آپ کے مکتوب شریف کا ایک بڑا ذخیرہ ہے جو طباعت کے زیور سے آراستہ نہیں ہو سکا ہے۔ آپ کی زبان عموماً فارسی تھی۔ آپ کی تصانیف عالمانہ ہے۔ آپ صاحب حال تھے۔ آپ نے جو کچھ لکھا ہے وہ عرفان و معرفت کے اپنے مقام سے لکھا ہے۔ آپ کے زمانے میں ہندوستان کے مذہبی دینی حلقوں میں عبد الوہاب نجدی کے خیالات کا شور ہو رہا تھا، جس کے خلاف دیگر علماء کے ساتھ آپ نے بحیثیت ایک صوفی قلم اٹھایا۔ آپ حضرت مخدوم العالمین خواجہ علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضور غوث العظم شیخ محی الدین جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بہت عاشق تھے۔ آپ کے کلام میں ان دو بزرگوں کی منقبت کافی ہے۔ آپ کا سلسلہ بر صغیر میں جاری ہے۔ آپ 13 شعبان 1312 ہجری مطابق 8 فروری 1885 عیسوی بروز جمعہ اس عالم خاکدان سے عالم بقا کو رخصت ہو گئے اور بعد وصال اپنی خانقاہ کے صحن میں مدفون ہوئے۔ آپ کا روضہ بڑا عالی شان ہے، دیدہ زیب ہے، ہمہ وقت انوار نظر آتے ہیں۔ آپ کا روضہ شیخ پورہ قدیم سہارنپور میں مرجع خلائق ہے۔ آپ کے خلیفہ حضرت مولانا شاہ عظمت علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، جن کی درگاہ قصبہ دیوبند سہارنپور میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین۔